بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں کا حق باپ پر مقدم۔ بچے کی پرورش میں محنت و مشقت زیادہ ماں اٹھاتی ہے، اس لیے شریعت میں ماں کا حق باپ سے زیادہ اور مقدم رکھا گیا ہے۔ اس سلسلے کی دو حدیثیں سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یعنی مجھ پر خدمت اور حسن سلوک کا لوگوں میں سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں کا۔ اس نے کہا، پھر کس کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں کا۔ اس نے کہا، پھر کس کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں کا۔ اس نے کہا، پھر کس کا؟ تو چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے باپ کا۔ بحث بن حکیم رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میرے دادا معاویہ بن قشیر بحث بن حکیم رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میرے دادا معاویہ بن قشیری رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، یعنی مجھے کس کی خدمت اور کس کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے؟ اس بارے میں سب سے زیادہ اور سب سے مقدم حق کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں کا، پھر تمہاری ماں کا، پھر تمہاری ماں کا، اور چوتھی مرتبہ فرمایا، پھر تمہارے باپ کا۔ اس کے بعد درجہ بدرجہ اہل قرابت اور رشتہ داروں کا حق ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ ان دونوں حدیثوں میں صراحتاً مذکور ہے کہ خدمت اور حسن سلوک کے بارے میں ماں کا حق باپ سے زیادہ اور مقدم ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، ماں باپ کا ان کی اولاد پر کیا حق ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ تمہاری جنت اور جہنم ہے، یعنی تم ان کی خدمت اور حقوق ادا کرو گے تو وہ تمہارے لیے دخول جنت کا سبب ہے، اور اگر ان کی نافرمانی کرو گے اور ان کو ایذا پہنچاؤ گے تو یہ حرام نصیبی اور باعث جہنم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی ماں کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کرنے والا جو بھی لڑکا اپنی ماں کو محبت اور احترام کی نظر سے دیکھتا ہے تو اس کو ہر نظر کے بدلے ایک مقبول نفلی حج کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگرچہ وہ دن بھر میں 100 مرتبہ دیکھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگرچہ وہ دن میں 100 مرتبہ دیکھے، اللہ بہت بڑا اور بہت پاکیزہ ہے۔ انہیں تمہارے گمان میں جو یہ بات ہے کہ ہر نظر کے بدلے ایک مقبول نفلی حج کا بدلہ کیوں کر ملے گا، تو سنو، یہ اجر و انعام اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کی وسعت رحمت کی نسبت سے کچھ بھی بعید نہیں ہے۔ وہ اگر چاہے تو اس سے بھی بڑا اور زیادہ اجر عطا کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک اور منزہ ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا، اسی اثناء میں نے اپنے آپ کو جنت میں دیکھا تو میں نے ایک آدمی کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا، یہ کون ہے؟ تو قرآن کی تلاوت میں مشغول ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ حارثہ بن نعمان ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی وہ فضیلت اور ثواب ہے جو والدین کے ساتھ نیکی کرنے پر حاصل ہوتا ہے۔ یہی وہ فضیلت اور ثواب ہے جو والدین کے ساتھ نیکی کرنے پر حاصل ہوتا ہے۔ یعنی یہ جملہ آپ نے 2 مرتبہ فرمایا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، یعنی حارثہ بن نعمان اپنی ماں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنے والا تھا، اسی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ مقام عطا کیا کہ وہ جنت میں بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاک آلود ہو ناک اس شخص کی، خاک آلود ہو ناک اس شخص کی، خاک آلود ہو ناک اس شخص کی۔ ان گویا آپ نے 3 مرتبہ یہ بدعا فرمائی کہ وہ شخص ذلیل و خوار ہو۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ، وہ کون شخص ہے جس کے حق میں بدعا فرمائی جا رہی ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ شخص جو اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پائے، اور وہ شخص ان کی خدمت کر کے اور ان کو راضی کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا، کیونکہ بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنا بڑے اجر کی بات ہے اور جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے۔
حضرت معیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ماں باپ کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی شرک کے علاوہ تمام گناہوں میں اللہ تعالیٰ جس گناہ کو چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے، مگر ماں باپ کی نافرمانی کا گناہ اس کو نہیں بخشتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کو موت سے پہلے اس کی زندگی میں جلد ہی سزا دیتا ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، اور اگر دونوں یعنی ماں باپ تجھ پر اس کا زور ڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائے جس کی تیرے پاس کوئی دلیل نہیں، تو ان کا کہنا نہ ماننا اور دنیا میں ان کے ساتھ شرافت سے بسر کیے جانا اور اسی کی راہ پر چلنا جو میری طرف رجوع ہو۔ تم سب کو میرے پاس آنا ہے، پھر جو کچھ تم کرتے رہتے تھے میں تمہیں سب جتاؤں گا۔